ایک امریکہ کے اندر ایک کافی امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی کے اندر سکون نام کی چیز ختم ہو چکی تھی اور یہ مکمل طور پر بے چین رہتا تھا۔ یہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس اپنے علاج کے لیے جاتا رہا، پھر اس نے سکون نہیں پایا اور اس کو یہ بیماری دن بہ دن کھائے جا رہی تھی۔ ایک مسلمان آدمی نوکری کے سلسلے میں امریکہ گیا تو وہاں پر اس کی نوکری لگ گئی۔ اب یہ جس علاقے کے اندر رہتا تھا یہاں پر مسلمانوں نے ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، تو یہ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو اس کی ملاقات اسی انگریز سے ہوئی اور ان کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی اور یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب جو انگریز تھا یہ کافی بے تاب رہنے لگ چکا تھا اور اب سکون تو حاصل اس کی زندگی سے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ ایک بار مسلمان بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا تو یہ وضو کے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو پیچھے سے اس انگریز نے دیکھا تو آواز لگا کر کہا، میری بات سنو۔ یہ رک گیا۔ اس نے کہا، میں ابھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے دیر ہو جائے گی اور میری جماعت چھوٹ جائے گی، اس لیے میں واپس آ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن انگریز نے دوبارہ کہا، نہیں، تم میری بات سنو، میں تمہیں گانا سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے تو وضو ہے، میرا تو وضو ہے، میں گانا نہیں سن سکتا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، اور میری باجماعت نماز بھی چھوٹ جائے گی، جس کی وجہ سے میں ابھی آپ سے نہیں مل پاؤں گا، اس لیے میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ بہرحال اس نے کافی اصرار کیا تو اس نے پھر بھی انکاری کی۔ آخر اس نے تھک ہار کر کہا، میں آپ کا گانا سننا چاہتا ہوں جو آپ روزانہ اس مینار سے 5 وقت سنتے ہیں۔ تو پھر یہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے اذان کا کہہ رہا ہے، یہ مجھے اذان سنانا چاہتا ہے۔ پھر یہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ اس کے ساتھ آ کر اس کے فلیٹ میں چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے ایک طبلہ رکھا ہوا تھا اور آ کر طبلہ بجانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے الحمدللہ رب العالمین سورت پڑھنا شروع کر دی اور اس طرح اس نے پوری کی پوری سورت، قرآن پاک کی سورت پڑھ لی۔ جیسے اس نے سورت پاک مکمل کر لی تو اب یہ اس سے جاننا چاہتا تھا کہ اس کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے۔ پھر اس سے معلوم کیا کہ یہ گانا تمہیں کس نے سکھایا ہے، تو یہ کہنے لگا کہ مصر کے اندر مسلمان ایک دوست رہتا ہے۔ میں نے اس کے اپنی بے چینی کی وجہ بتائی کہ میں نے بہت زیادہ بے چین رہتا ہوں اور ڈاکٹروں کو اپنا علاج کروا کر تھک چکا ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اس لیے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک کام کرو، یہ گانا سنا کرو تو تمہیں سکون مل جائے گا۔ اور جب بھی میں یہ گانا سنتا ہوں تو مجھے دل ہی دل میں سکون مل جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو قدرتی طور پر بہت سے پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں۔ اب اس کو سننے سے میری زندگی میں سکون واپس آ چکا ہے اور میں اب کافی خوش رہنے لگا ہوں۔ یہ میرے سب اس مصری بھائی کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں نارمل ہو گیا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ قرآن پاک کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، پر وہ بھی ایک بار سن لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کو سننے بغیر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھیں اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار اور روزی روٹی میں برکت ہوگی اور ہم لوگ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروردگار کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں گے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ موت ہمیں بہت ہی جلد واپس لے جانے والی ہے، اس لیے دنیا میں ہی تیاری کر لیں اور ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔